دوستو، صلاح الدین ایوبی کے یروشلم فتح کرنے کے حوالے سے جو ویڈیوز کا سلسلہ تھا، یہ اس کی چھٹی اور آخری ویڈیو ہے۔ پہلے والی 5 ویڈیوز کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کے آخری حصے کو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان کا اصرار تھا کہ مسلمان قیدیوں میں اہم عہدیدار بھی شامل ہونے چاہئیں اور یہ صرف عام قیدی نہ ہوں۔ اس معاملے نے اتنا طول پکڑا کہ قیدیوں کے تبادلے میں تاخیر ہونے لگی۔ رچرڈ نے ان کی تحویل میں مسلمان قیدیوں کو، جن کی تعداد 2600 تھی، ایک جگہ اکٹھے کر کے ہلاک کر دیے۔ جب تک مسلمانوں کو اس کی خبر پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی۔ فلپس لکھتے ہیں کہ ان کا مقصد سلطان صلاح الدین کو بدنام کرنا تھا کہ وہ تو اپنے لوگوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ بہاؤالدین نے لکھا، رچرڈ تیزی سے یروشلم کی طرف بڑھنا چاہتے تھے اور ان قیدیوں کے لیے اپنے کچھ سپاہی پیچھے چھوڑنے پڑنے تھے۔ سلطان نے بھی ماضی میں قیدی ہلاک کیے تھے، لیکن انہوں نے ایسا جنگوں کے بعد کیا تھا، نہ کہ کبھی کسی معاہدے پر بات چیت شروع ہونے کے بعد۔ یروشلم کی طرف بڑھتے ہوئے صلیبی فوج کے ایک طرف ساحل تھا، جہاں سے انہیں سمندر کے ذریعے امداد ملتی رہی۔ رچرڈ نے اس کا خصوصی بندوبست کیا تھا اور عکا کی لڑائی میں مسلمان بحریہ کو نقصان کی وجہ سے وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ عکا سے روانہ ہوتے ہی مسلمان تیر اندازوں نے صلیبیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سلطان کے بیٹے الافضل نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ ان دنوں جو صلیبی قیدی بنتا، اس کے ساتھ سخت سلوک کیا جاتا اور اس میں عہدے اور رتبے کی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ ستمبر کے مہینے میں درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ تھا اور دونوں طرف کی تحریریں بتاتی ہیں کہ گرم موسم کی وجہ سے بھی کافی جانی نقصان ہوا۔ صلاح الدین اور رچرڈ اپنے دستوں کا حوصلہ بڑھاتے گھوڑوں پر آگے اور پیچھے جاتے دیکھے جا سکتے تھے۔ سلطان کی فوج سے مارچ کے دوران روایتی انداز میں ڈھول اور بگل بجائے جا رہے تھے۔ صلیبی فوج میں دور سے بادشاہ رچرڈ کا پرچم دیکھا جا سکتا تھا، جو ایک اونچے پول سے لہرا رہا تھا۔ ان کی انفینٹری تیروں کی بارش سے بچنے کے لیے سر تپاؤں زرہ بختر میں ملبوس تھی اور گھڑ سواروں کے باہر کی طرف مارچ کر رہی تھی، تاکہ قیمتی گھوڑوں کو سلطان کی فوج سے برسائے جانے والے تیروں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ کون سے سپاہی ساحل والی طرف مارچ کریں گے اور کون سے باہر کی طرف، اس میں بھی باریاں لگی تھیں تاکہ سب کو سلطان کی فوج کے حملوں سے بچ کر چلنے کا موقع ملے۔ اس دوران سلطان کی صحت کے مسائل جاری تھے اور وہ کئی بار گھڑ سواری بھی نہیں کر پا رہے تھے اور گرمی سے بچنے کے لیے رات کو فوج کا معائنہ کرتے تھے۔ اس دوران انہوں نے تیزی سے شہر میں خوراک اور دیگر اشیاء کے معائنے کے لیے یروشلم کا ایک ہنگامی دورہ بھی کیا اور واپس آ کر اپنے امراء سے صورتحال پر مشاورت کی۔ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ کی بھی صحت اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہیں ایک بار واپس عکا بھی جانا پڑا۔ اس کے علاوہ عکا کی کامیابی کے بعد ان کے سپاہی وہاں شراب اور لڑکیوں کی کشش میں بھی وقت ضائع کر رہے تھے۔ رچرڈ کو خود جا کر انہیں صلیبی جنگ کے فرائض یاد کروانے پڑے۔ اس دوران صلیبی کچھ دیر کے لیے جافا کی تعمیر نو کے لیے بھی رکے، کیونکہ انہیں یروشلم تک راستے کو محفوظ کرنا تھا۔ پیسوں کی کمی بھی ہونا شروع ہو گئی تھی اور رچرڈ نے مغربی یورپ امداد کے لیے پیغام بھیجے۔ تیسری صلیبی جنگ کا سب سے اہم پہلو اس کے دوران ہونے والی سفارتی ملاقاتوں کی تعداد تھی۔ اہم واقعات کے ساتھ صلیبیوں کے ساتھ سفارتی رابطے بھی جاری تھے، خاص طور پر ان کے ایک اہم رہنما کونراڈ کے ساتھ، جو اپنے آپ کو مستقبل میں یروشلم کا بادشاہ دیکھ رہے تھے۔ ستمبر 1991 کے آخر سے اکتوبر کے وسط تک رچرڈ اور سلطان کے بھائی سیف الدین کے درمیان بھی رابطے جاری رہے، جن میں دونوں طرف سے نفاست اور درباری آداب سے ایک دوسرے کو مرعوب کرنے کی پوری کوشش کی جاتی رہی۔ مذہبی اور لسانی فرق اپنی جگہ، دونوں میں سلطان صلاح الدین میں بہت کچھ مشترک تھا، مثلاً گھوڑوں کا شوق۔ ملاقاتوں کے دوران ادوار میں رچرڈ اور سیف الدین کے تعلقات ابتدائی تکلفات سے آگے بڑھ چکے تھے، لیکن اس سب سے یروشلم کے مستقبل کا سوال اپنی جگہ موجود تھا۔ سیف الدین کی عدم موجودگی میں رچرڈ کی جافا کے قریب ایک اہم ملاقات ان کے سیکرٹری السانیہ سے ہوئی۔ بہاؤالدین کے مطابق رچرڈ نے لکھا، مسلمانوں اور فرینکس کا کھیل ختم ہو چکا ہے، دونوں کے ہاتھوں زمین تباہ ہو چکی ہے، مکمل طور پر تباہ
ہو چکی ہے، دونوں طرف جائیدادیں اور املاک تباہ ہو چکی ہیں۔ اب ہماری عبادت کا مرکز یروشلم بچا جسے ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ان شرائط پر صلح ہو سکتی ہے جس کے بعد ہمیں اس مشکل صورتحال سے نجات مل سکتی ہے۔ سلطان نے اپنے امراء سے مشاورت کے بعد جواب دیا، یروشلم جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے، بلکہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہاں سے ہمارے پیغمبر معراج پر گئے تھے۔ بادشاہ کو یہ بالکل خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے بیچ میں اس طرح کا ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے۔ جہاں تک زمین کا تعلق ہے یہ شروع سے ہماری تھی۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں اس کی فتح ایک غیر متوقع حادثہ تھا جو مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے پیش آیا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ یروشلم کے بارے میں دونوں طرف کے جذبات کی روشنی میں کسی کے لیے بھی پیچھے ہٹنا آسان نہیں تھا، لیکن اگلے ایک سال میں دونوں کی پوزیشن میں کافی نرمی آ چکی تھی۔ کچھ روز تک دونوں طرف سے پیغام آتے رہے، جس کے بعد سلطان کے بھائی سیف الدین نے اپنے خاص امراء کی میٹنگ بلا کر رچرڈ کی صلح کے لیے بنیادی تجویز ان کے سامنے رکھی، جس کے مطابق سیف الدین رچرڈ کی بہن جوائن سے شادی کریں گے جو حال ہی میں بیوہ ہوئی تھی، اور صلاح الدین انہیں ساحلی علاقوں کا بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ یروشلم ان کا دارالحکومت ہوگا اور دیہات مسیحی فوجی گروپوں کے زیر انتظام چلیں گے اور قلعے نو بیاہتا جوڑے کی ملکیت ہوں گے۔ تمام قیدی رہا کر دیے جائیں گے اور مقدس صلیب مسیحیوں کے حوالے کر دی جائے گی اور بادشاہ رچرڈ واپس یورپ چلے جائیں گے۔ جب صلاح الدین نے تجویز سنی، پہلے تو انہیں اس کے سچ ہونے پر یقین نہ آیا، لیکن انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ اصولاً اس پر راضی ہو سکتے ہیں۔ تاہم بعد میں رچرڈ کی بہن کی شادی کا معاملہ دیگر صلیبیوں کی طرف سے اعتراض کے بعد پاپا روم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاپا روم نے منع کر دیا تو اپنی نوجوان بھتیجی کی شادی سیف الدین سے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ خبر آنے پر کہ صلیبی یروشلم پر حملے کے لیے تیار ہیں، مسلمان بھی جنگی حالت میں آ گئے۔ سیف الدین ہر اول دستے کے انچارج تھے۔ رچرڈ شہر سے 26 کلومیٹر دور تھے۔ شہر کی طرف جانے والے راستے پر سفر آسان نہیں تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس دوران بھی ایسے سیاسی اور نجی واقعات جاری تھے جن کا قیادت پر بوجھ پڑ سکتا تھا۔ سلطان کے ایک کزن کا دمشق میں انتقال ہو گیا اور بہاؤالدین لکھتے ہیں سلطان کو اس کا بہت غم تھا۔ اس کے بعد نومبر کے آغاز میں جب دونوں فوجیں رام اللہ میں آمنے سامنے تھیں اور کشیدگی بڑھ چکی تھی، سلطان کو ایک خط موصول ہوا جسے پڑھ کر وہ رونے لگے اور انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان کے کئی ساتھیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئی۔ بالآخر سلطان نے محسوس لوگوں کے سامنے اپنے بھتیجے تقی الدین کی شمال میں ایک مہم میں موت کا اعلان کر کے سب کی تشویش ختم کی، لیکن انہوں نے اس خبر کی تشہیر سے سب کو منع کر دیا۔ لیکن اس دوران بھی سفارتی ملاقاتیں جاری تھیں۔ سیف الدین اور رچرڈ کی نومبر میں دوستانہ ماحول میں ایک ملاقات ہوئی۔ دونوں طرف سے بڑے بڑے خیمے نصب کیے گئے اور تحائف اور خاص طور پر تیار کیے گئے پکوانوں کے تبادلے ہوئے۔ سیف الدین کی طرف سے 7 قیمتی اونٹ اور ایک خیمہ تحفے میں دیا گیا۔ رچرڈ نے مسلمانوں کی موسیقی سننے کی خواہش کا اظہار کیا تو سیف الدین نے خاتون کو طلب کیا جس نے ہارپ بجایا، جسے بہت پسند کیا گیا۔ دونوں بظاہر ایک دوسرے سے مل کر خوش تھے، لیکن دونوں طرف کے کاتب ان دونوں رہنماؤں کی نیت کے بارے میں شک کا اظہار کرتے رہے۔ بادشاہ رچرڈ نے سیف الدین کے سامنے ایک بار پھر صلاح الدین سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور جب صلاح الدین تک یہ دعوت نامہ پہنچا تو انہوں نے پھر یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بادشاہ بغیر معاہدے کے نہیں ملتے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ ایوبی خوش مزاجی ایک بار مسیحی کیمپ میں خوف کا باعث بن رہی تھی۔ سفارتی گنجل میں ایک اور الجھاؤ کا اضافہ اسی رات رچرڈ کی طرف سے نئی تجاویز کی آمد تھی۔ مورخین کے مطابق رچرڈ نے لکھا کہ اگر سیف الدین ساحلی علاقے لے لیتے ہیں تو ان کے اور رچرڈ کے درمیان کسی تنازع کی صورت میں سلطان صلاح الدین منصف کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ یروشلم پر ہمارا بھی کچھ کنٹرول ہو۔ میرا مقصد ہے کہ آپ اس طرح علاقے تقسیم کریں کہ سیف الدین پر مسلمانوں اور مجھ پر فرنگیوں کی طرف سے کوئی تنقید کی گنجائش نہ نکلے۔ نومبر کا وسط آ چکا تھا اور رچرڈ کی طرف سے سردیوں میں یروشلم کے محاصرے کا امکان بہت کم تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی طے تھا کہ اس صورت میں وہ سن 1192 تک ادھر ہی موجود رہیں گے۔
سلطان نے اپنے امراء کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا اور سب امکانات ان کے سامنے رکھے۔ فلپس کہتے ہیں کہ امراء کے جواب جو تاریخ کے حوالوں میں درج ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر حاضرین کی رائے میں بادشاہ رچرڈ پر اعتبار کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے بعد پیچھے رہ جانے والے فرینکس پر نہیں۔ ان کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اکا کی شکست کا غصہ اب کم ہو چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ان ملاقاتوں اور پیغامات کے ساتھ جھڑپیں اور فوجی کارروائیاں جاری تھیں، اور ایک بار تو رچرڈ مسلمانوں کے مورچوں کے اتنے قریب آ گئے کہ ان کے وہاں سے بحفاظت واپس جانے کے لیے ایک سپاہی کو ان کا روپ اختیار کرنا پڑا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رچرڈ کے لیے یہ فیصلہ کی گھڑی تھی۔ کئی سالوں کی مہم، ہزاروں میل کے سفر اور اکا شہر کی فتح کے بعد اب وہ یروشلم سے چند میل دور تھے۔ ان کے رفقا اور فوجی آگے بڑھنے کے لیے بے چین تھے، لیکن ان کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ عسکری اعتبار سے ان کی سپلائی لائن بہت لمبی ہو چکی تھی۔ اکا کی کامیابی میں بندرگاہ تک رسائی کا اہم کردار تھا۔ یہاں وہ کسی قسم کی امداد سے 50 کلومیٹر دور تھے۔ قریب کے چھوٹے شہر اور قصبے صلاح الدین کی حکمت عملی کے تحت خود ہی تباہ اور خالی کروائے جا چکے تھے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ مسلمان اکا کی کامیابی کے بعد صلیبیوں کو الجھا دینے میں کامیاب رہے تھے۔ سردی کے موسم میں کسی قسم کا محاصرہ کسی بھی فوج کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ مسیح کے شہر کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کا خواب پورا کرنے کی خواہش لیے وہ اس کے سامنے آ چکے تھے، لیکن بحیثیت لیڈر ان پر اپنے ہزاروں لوگوں کی بھاری ذمہ داری بھی تھی۔ فلپس لکھتے ہیں کہ 6 اور 13 جنوری 1192 کو رچرڈ نے اپنی فوج کو ساحل سمندر سے 15 کلومیٹر دور رام اللہ کی طرف پسپائی کا حکم دیا۔ سلطان صلاح الدین نے پوری سردیاں اپنی فوج کے ساتھ یروشلم میں گزاریں۔ فوجیوں کو اپنے گھروں کو جانے کا موقع دیا گیا۔ مارچ سن 1192 میں انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ نے ایک بار پھر سلطان کے بھائی سیف الدین سے رابطہ کیا اور سفارتکاری کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین کو خاندان کے اندر اختلافات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اب تک ان کی کامیابی یہی تھی کہ اہم مواقع پر ان کے خاندان نے مل کر فیصلے کیے تھے، لیکن اب ان کے بھتیجے تقی الدین کا بیٹا المنصور کچھ ایسے علاقے مانگ رہا تھا جو اس کی کم عمر میں سلطان کے لیے اسے دینا مشکل تھا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان کو اپنے بیٹے الافضل کو روانہ کرنا پڑا۔ رچرڈ کو اس پیش رفت کا پتہ تھا اور ان کی طرف سے بھی معاملات میں سستی دکھائی جانے لگی۔ معاملات نے اتنا طول پکڑا کہ سلطان کے بھائی سیف الدین کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے یروشلم سے جانا پڑا۔ اس دوران سلطان کے اپنے بیٹے الافضل سے بھی اختلافات پیدا ہو گئے۔ اسی دوران انگلینڈ سے رچرڈ کے بھائی جان کی شکایات آنے لگیں کہ وہ انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اور اب ان پر معاملات کو جلد نمٹانے کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یروشلم کی بادشاہت کے بارے میں مسیحی کیمپ میں پھوٹ پڑ گئی اور رچرڈ کی طرف سے اس عہدے کے نامزد امیدوار کونراڈ قتل ہو گئے۔ تاہم رچرڈ نے حالات پر قابو پا لیا اور مئی میں صلیبی ایک بار یروشلم کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار تھے۔ اس بار وہ تیزی سے آگے بڑھے۔ اس دوران سلطان کے بھائی سیف الدین اور کچھ اہم لوگ بھی مخبری کی وجہ سے ان کے قیدی بن گئے، لیکن سلطان کے لیے اچھی خبر یہ تھی کہ ان کے بیٹے اختلافات کو بھلا کر 2 جولائی کو یروشلم پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے یروشلم کے قریبی کنووں میں زہر ملا دیا اور اس پتھریلی زمین پر نئے کنویں کھودنا آسان نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بالکل اسی طرح جیسے سلطان کے کیمپ میں شہر کے اندر دفاع کرنے یا باہر نکل کر لڑائی کرنے کے معاملے میں بحث چل رہی تھی، اسی طرح صلیبی کیمپ میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان بھی حکمت عملی کے معاملے پر اختلافات سامنے آ چکے تھے، اور 4 جولائی کو خبر آئی کہ ایک بار پھر صلیبی یروشلم کا محاصرہ ختم کر کے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایک بار پھر سرخ رو ہو گئے تھے، لیکن مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ صلح کی کوششوں کے ساتھ عسکری کارروائیاں جاری رہیں اور اس بار سلطان صلاح الدین نے یروشلم سے پیش قدمی کی اور حملہ کیا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ رچرڈ شیر دل سمجھ چکے تھے کہ وہ 2 بار پسپائی کے بعد یروشلم پر حملہ کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس کے علاوہ ان پر انگلینڈ سے گھر واپس آنے کا بھی دباؤ تھا۔ 2 ستمبر سن 1192 کو صلح کے معاہدے پر دستخط ہو گئے اور 10 اکتوبر 1192 کو رچرڈ واپس روانہ ہو گئے۔
صلح کے اس معاہدے کے 5 ماہ بعد سلطان صلاح الدین آخری بار 19 فروری 1193 کو دمشق میں ایک عوامی تقریب میں نظر آئے اور 4 مارچ 1193 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دوستو، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے یروشلم کی فتح اور بعد میں اس کے دفاع کے حوالے سے چھٹی ویڈیو تھی۔ یہ مضمون 2 اکتوبر 2020 کو BBC اردو میں شائع ہوا اور یہ بہت لمبا مضمون تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اس کے 6 ایپیسوڈز بنانے پڑے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان 6 کی 6 ویڈیوز کو اکٹھا کر کے ایک ہی ویڈیو بنا کر بھی اپلوڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ان 6 ویڈیوز کا لنک علیحدہ ان تمام ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔